بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کے دن کا ہمارا ٹاپک سبق آرام و سکون کی ایکسرسائز کا ہے۔ آج ہم لوگ ایکسرسائز حل کریں گے۔ اس کی مشق کے مختصر سوالات سب سے پہلے فرسٹ کویسچن کے طور پر ہم لوگ حل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو کویسچن کے آنسر حل کروائے جائیں، عزیز طلباء، بورڈ میں مختصر سوالات میں سے بورڈ کے اندر 10 نمبر کے مختصر سوالات آتے ہیں۔ ان سوالات کے حل کرنے کا ایک میتھڈ، ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، اور اس طریقے کے مطابق اگر پراپر آنسر دیا جائے تو یقیناً 2 نمبر ملتے ہیں۔ اگر کویسچن کا آنسر تو دیا جائے لیکن جواب نامکمل ہو تو یقیناً اس کے پھر 2 نمبر نہیں ملتے۔ آج ہم لوگ کویسچن کا آنسر جو ہے وہ لکھنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے، اور سیکنڈ پریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پراپر آنسر کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ فرسٹ کویسچن ہے، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو عزیز طلباء، آپ کی آسانی کے لیے کچھ کویسچنز لکھے ہیں۔ فرسٹ کویسچن ہے، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور پھر بہت زیادہ وقت نکالنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فرسٹ کویسچن کے آخر میں یہ ختمہ کی علامت لگائی گئی ہے۔ یہ پریزنٹیشن کے اندر اس چیز کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح کویسچن کا آنسر جو ہے وہ کویسچن کے مطابق پراپر دیا جائے۔ نامکمل جواب پورے نمبروں کا مستحق نہیں ٹھہرایا جاتا۔ عزیز طلباء، اس کے علاوہ اس کی پریزنٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کویسچن کا نمبر دیں آنسر شیٹ کے اوپر، اور اس کے بعد اس کی ایک مختصر سی ہیڈنگ بنائیں۔ ہیڈنگ بنانے کے بعد اس کے بعد یہ علامت لگائیں رابطہ کی۔ اس کے بعد کویسچن کا آنسر لکھیں۔ کویسچن کا آنسر جب کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد یہ ختمہ کی علامت لگائیں۔ ختمہ کی، جسے فل سٹاپ انگلش میں کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ کویسچن، بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے اس لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے میاں کو آرام و سکون کا مشورہ دیا تھا، اور لیکن گھر میں شور و غل کی وجہ سے میاں کو آرام و سکون میسر نہ آیا، اس لیے وہ دفتر کے لیے تیار ہو جاتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر کویسچن کے آخر میں یہ ختمہ کی علامت لگائی ہوئی ہے۔ جہاں کہیں جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے تو ختمہ کی علامت لگائی گئی ہے۔ اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اکثر بچے جو ہے وہ ختمہ کی علامت کے بجائے جو ہے وہ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں، جیسے انگلش میں لگایا جاتا ہے، تو اسے غلط شمار کیا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ڈرامے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی بیمار ہو تو بیمار شخص کے مکمل آرام و سکون کا خیال رکھا جائے اور شور و غل سے اجتناب کیا جائے۔ پھر آخر میں ختمہ لگایا گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو عزیز طلباء، شور کی آلودگی سے انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اعصابی تناؤ مطلب اعصاب پٹھوں کو کہتے ہیں۔ جسم کے جو پٹھے ہیں وہ ان میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تناؤ مطلب وہ کھینچے جاتے ہیں۔ زیادہ شور سے قوت سماعت پر اثر پڑتا ہے۔ قوت سماعت، سننے کی قوت۔ امراض دل اور بلڈ پریشر بھی شور و غل کی آلودگی سے جنم لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ تو صحت مند رہنے کے لیے متوازن غذا کھانا ضروری ہے، اور مناسب آرام و سکون ضروری ہے۔ یعنی متوازن غذا اور آرام و سکون کے بغیر کوئی صحت مند نہیں رہ سکتا۔ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ ہمسائے کے گانے اور ہارمونیم بجانے کی وجہ سے میاں کے آرام و سکون میں خلل پڑ رہا تھا۔ نیکسٹ کویسچن بچوں، واحد کی جمع اور جمع کے بعد لکھیں۔ وقت کی جمع اوقات، ضروریات، ہدایات جمع ہے، اس کی واحد ہدایت ہے۔ غذا کی جمع اغذیہ، اغذیہ کی ملا کچھ اس طرح ہے۔ طبیعت کی جمع طبائع کی ملا کچھ اس طرح ہے۔ ہمسایہ۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل کے
مذکر اور مونس لکھیں. بیگم مونس ہے، اس کا مذکر صاحب لکھیں گے. صاحب ہوگا. بیوی خاوند، بیوی کا مذکر جو ہے وہ خاوند ہے، یا میاں بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ. فقیرنی. ملازمہ. بچہ، بچی. سوال نمبر 4 جملوں کو درست کرنے سے متعلق ہے. میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں. بچوں، واپس اور لوٹنا دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہ جملہ درست اس طرح ہوگا: میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے ہیں. واپس نہیں لکھیں گے. ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی. دوائی کی بجائے دوا لکھیں گے. میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے. میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. میز پرانی ہو چکی ہے. نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی. غلط درست فکرات ہیں. انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے. درست. شورغل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا. غلط. تھوڑا سا وقت آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے. درست. ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے. غلط. اور صرف تھکان کی وجہ سے رات نہیں ہو سکتی. درست. دعا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے. درست. بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے. درست. غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں. غلط. بچوں، یہ کویشچن اس طرح تو نہیں آتا، لیکن یہ کسی اور اینگل سے اس کویشچن کو پوچھا جا سکتا ہے MCQs کی صورت میں بھی، اس وجہ سے ہم لوگ اس کو حل کر رہے ہیں. گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے. درست. انسان کے لیے آرام و سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام. درست. اعراب: تردد، تقویت، مطلق. تلفظ ادا کر رہا ہوں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اس کے اوپر اعراب لگائیں. شور و گل، تقویت، مقوی، واو کے اوپر شاد آئے گی، مقوی. آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ امتیاز علی تاج. ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ تھکان اور حرارت. میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ صبح 10 بجے. ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ خاموش لیٹے رہنے کی. ملازم کا نام للو. کس نے میز پر اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی؟ میاں نے. میاں صاحب کا نام کیا تھا؟ اشفاق. ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ ریٹھے. یہ خالی جگہ ہے عزیز طلباء. خالی جگہ بورڈ میں تو نہیں آتی ہے، البتہ یہ MCQs کی صورت میں پوچھی جا سکتی ہے. تردد کی کوئی بات نہیں. میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے. میرے خیال میں انہیں دعا سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے. دعا اتنا کام نہ کیا کرو نصیب دشمنہ. جی نہیں، دعا کی مطلق ضرورت نہیں ہے. مریض کے کمرے میں شور و گل نہ کیا